انایا نے گاؤں کے پرانے در و دیوار کو آخری بار دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ گاؤں کے کچے راستے، صحن کی نیم کے درخت کی چھاؤں، وہ سب اب بس یادوں کا حصہ بننے والے تھے۔ امی دعا کرنا۔ انایا نے ماں کا ماتھا چوما اور کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بھاری بیگ اٹھا لیا۔ ماں نے دھیرے سے اس کے ہاتھوں میں کچھ روپے رکھے۔ یہ بس کا کرایہ ہے اور تھوڑا سا تمہارے کھانے پینے کے لیے سامان ہے۔ سنبھل کے رہنا شہر میں۔ عنایا کی ماں نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہا تھا۔ بے شک عنایا ایک سمجھدار لڑکی تھی، لیکن وہ ایک انجان شہر میں تنہا جا رہی تھی۔ عنایا کی ماں کا دل لرز رہا تھا، لیکن وہ عنایا پر یقین کرتی، اسے جانے کی اجازت دے چکی تھی۔ بس اسٹاپ پر گاؤں کے کچھ لوگ موجود تھے، لیکن سب سے زیادہ وہ خاموش دعائیں تھیں جو عنایا کے پیچھے چل رہی تھیں۔ بس میں بیٹھتے ہی اس نے کھڑکی سے جھانک کر اپنے پیچھے چھوٹتے ہوئے منظر کو دیکھا۔ کھیت، پیپل کا درخت، گاؤں کی مسجد کا مینارہ، سب جیسے اسے الوداع کہہ رہے تھے۔ جب بس شہر کی طرف بڑھنے لگی، دل میں ایک انجانا سا خوف اور ایک معصوم سا خواب دونوں بیک وقت جاگنے لگے۔ راستے میں پہاڑیاں، پل اور اجنبی لوگ، سب کچھ نیا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، جیسے ہر منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کرنا چاہتی ہوں۔ کیا واقعی میں وہاں پہنچ پاؤں گی جہاں خواب لے جا رہے ہیں؟ عنایا نے سوچتے ہوئے سرگوشی کی اور بس سے باہر دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں نمی تھی، دل میں خوف اور کچھ کرنے کی چاہ بھی۔ 6 گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد جب بس شہر کے مرکزی اسٹیشن پہ رکی، شور، ہارن، چیختے رکشے اور دوڑتے لوگ اس کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھے۔ عنایا نے بیگ اٹھایا اور گہری سانس لی۔ یہی تھا وہ شہر جہاں خوابوں کا سودا ہوتا تھا اور کبھی کبھی خواب بکھر بھی جاتے تھے۔ اسٹیشن سے باہر آتے ہی عنایا نے ارد گرد دیکھا۔ شور و غل، تیز گاڑیاں، ہارن کی آوازیں اور اونچی اونچی عمارتیں، یہ سب کچھ اس کے گاؤں سے بالکل مختلف تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے سے بیگ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے وہی اس کا واحد سہارا ہو۔ کچھ وقت بعد وہ یونیورسٹی کے قریبی گرلز ہاسٹل کے گیٹ پہ کھڑی تھی۔ دروازے کے باہر بورڈ پہ لکھا تھا، نوشین گرلز ہاسٹل۔ عنایا نے ایک سرداں بھری اور اپنے خواب کی طرف پہلا قدم بڑھایا۔ وہ حیرت و تعجب سے آس پاس دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ ہرے بھرے پودے، پارک دیکھ کر عنایا کے چہرے پر ایک بھولی بھٹکی مسکراہٹ آئی۔ ہاسٹل کے اندر داخل ہوئی تو ایک بوڑھی وارڈن نے اس کا نام پوچھا، رجسٹری چیک کی اور پھر اسے کمرہ نمبر 203 کی چابی دے دی۔ تمہاری 2 روم میٹس پہلے ہی اندر ہیں، جاؤ سامان رکھ لو، اس بوڑھی وارڈن نے اسے نرمی سے مسکرا کر کہا۔ عنایا نے دھڑکتے دل کے ساتھ سیڑھیاں چڑھیں اور دروازہ کھولتے ہی اندر قدم رکھا۔ چھوٹا سا صاف ستھرا کمرہ تھا، دیوار پر نیلے پردے، ایک چھوٹا سا آئینہ، 3 بیڈ اور 3 الماریاں تھیں۔ کمرے میں ہنسی کی آواز گونج رہی تھی۔ او، نہیں آئی ہو؟ ایک شوق سی آواز نے اسے چونکا دیا۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، درمیانہ قد، کھلے بال اور آنکھوں میں چمک۔ جی، میرا نام عنایا ہے، عنایا نے دھیرے سے کہا اور بیگ نیچے رکھا۔ خوش آمدید عنایا، میں ہوں ہنا اور یہ ہے فائزہ۔ ہنا نے پاس بیٹھی کتاب پڑھتی لڑکی کی طرف اشارہ کیا، جو اینک لگائے مسکرانے لگی۔ ہیلو، ویلکم، ہم تینوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ہیں، انگلش لٹریچر، فائزہ نے پرشوق انداز میں کہا اور 2 انگلیاں کنپٹی پہ رکھ کر ایک آنکھ ونک کی۔ عنایا کو تھوڑا حوصلہ ملا، وہ پرسکون ہوئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہاں لوگ کیسے ہوتے ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد اسے یہاں کے لوگ اچھے لگنے لگے تھے، جو دوستانہ انداز میں بات کرتے تھے اور بات بات پر مسکراتے تھے۔ شکریہ، مجھے لگا تھا یہاں سب اجنبی ہوں گے۔ عنایا نے اپنا خوف ان کے سامنے بیان کیا تو وہ دونوں مسکرائیں۔ ہم بھی 2 دن پہلے ایسے ہی سمجھے بیٹھے تھے، لیکن اب یہ کمرہ گھر لگتا ہے، تم بھی جلدی ایڈجسٹ ہو جاؤ گی، فائزہ نے کہہ کر کندھے اچکائے۔ ہنا نے چائے کا کپ عنایا کی طرف بڑھایا۔ پہلا دن ہے، چائے ہماری طرف سے، اور سنو، اگر کوئی مسئلہ ہو یا نوٹس مکمل نہ ہو، ہم دونوں موجود ہیں۔ وہ دوستانہ انداز میں بولتی فائزہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ عنایا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن اس نے مسکرا کر چائے کا کپ تھام لیا۔ شکریہ، مجھے لگا تھا یہ سفر تنہا ہوگا، مگر لگتا ہے دوستوں کا ساتھ قسمت میں لکھا تھا۔ عنایا نے مسکرا کر کہا تو فائزہ اور ہنا بھی خوش دلی سے مسکرائی تھیں۔ کمرے میں ایک عجیب سی اپنائیت بھر گئی۔ باہر شہر کا شور تھا، لیکن اس کمرے میں اب دوستی کی ہلکی ہلکی روشنی اتر چکی تھی۔
ہاسٹل کے کمرے میں ہلکی ہلکی خاموشی چھا چکی تھی۔ ہنا اور فائزہ دونوں اپنے بیڈز پر لیٹی تھیں، مگر عنایا کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ چھت کو دیکھے جا رہی تھی، جیسے وہاں ماں کا چہرہ، گاؤں کی گلیاں اور وہ درخت ابھرتے ہوں۔ اس نے موبائل اٹھایا، ماں کا پیغام کھولا۔ اللہ تمہیں ہر قدم پر کامیاب کرے بیٹی، رات کو دعا پڑھ کر سونا، میں بھی تمہیں یاد کر رہی ہوں۔ عنایا نے پلکوں کے گوشے صاف کیے، آہستہ سے اٹھ کر وضو کیا اور اپنے بیڈ پر بیٹھ کر دعا مانگی۔ یا اللہ، میں کسی خواب کی تلاش میں یہاں آئی ہوں، مجھے ہمت دینا، راستہ آسان کرنا، اور مجھے کبھی اپنے گاؤں، اپنی ماں اور اپنے مقصد کو بھولنے نہ دینا۔ وہ دعا کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ نیند دھیرے دھیرے آنکھوں پر اترنے لگی۔ باہر ہلکی بارش ہونے لگی تھی، جیسے شہر اس کا استقبال کر رہا ہو۔ صبح ہاسٹل میں ہلچل مچ گئی۔ لڑکیاں تیار ہو رہی تھیں، استری کی خوشبو، پرفیوم، کتابیں، نوٹس، سب چیزوں کا میلہ سا لگا ہوا تھا۔ عنایا نے سادہ سی شلوار قمیض پہنی، ہلکا سا دوپٹہ اوڑھا اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ بس عنایا، آج سے نئی شروعات۔ عنایا خود کو حوصلہ دیتے ہوئے بڑبڑائی۔ ہنا نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ لگتا ہے کوئی لٹریچر کی کوئین آنے والی ہے۔ فائزہ دیکھو اسے، پہلا دن اور اتنا اعتماد۔ ہنا فائزہ کو مخاطب کر کے بولی۔ اعتماد اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں، عنایا نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر یونیورسٹی کی طرف بڑھی۔ تینوں یونیورسٹی کے وسیع لان سے ہوتی ہوئی اپنے ڈپارٹمنٹ پہنچی۔ پہلی کلاس انگلش پوئٹری کی تھی، اور پروفیسر صاحب کلاس میں آئے اور سب نے یک زبان ہو کر سلام کیا۔ پروفیسر صاحب نے جواب دیا، ویلکم ٹو دی ورلڈ آف ورڈز۔ یہاں الفاظ آپ کا ہتھیار ہوں گے اور سوچ آپ کی پہچان۔ پروفیسر نے بولنا شروع کیا۔ عنایا کے لیے یہ احساس بالکل نیا تھا، خوشگوار، حیرت انگیز۔ وہ پہلی بار شہر کی فضا میں سانس لے رہی تھی۔ عنایا نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ واقعی اس مقام پر ہے جہاں اس کا دل ہمیشہ رہنا چاہتا تھا۔ اس نے نوٹس بنانا شروع کیے، باتوں کو دل میں اتارنا شروع کیا، اور اپنے گرد ان لڑکیوں کے چہرے دیکھے جو سب خواب لے کر آئی تھیں۔ پروفیسر نے جب سوال پوچھا، عنایا نے ہاتھ اٹھایا۔ سوال کا جواب مکمل اور درست تھا۔ کلاس میں ہلکی سی سرگوشی ہوئی، اور پروفیسر مسکرایا۔ ویری گڈ، گاؤں سے آئی بچی ہو، مگر باتوں میں گہرائی ہے۔ وہ داد دیتی نظروں سے عنایا کو دیکھ کر بولے تھے۔ عنایا کے چہرے پر فخر کی سی لالی تھی۔ پہلا دن گزر چکا تھا، مگر عنایا کے اندر کچھ جاگ چکا تھا، ایک خواہش، ایک بھروسہ اور ایک احساس کہ وہ تنہا نہیں، خود اپنے ساتھ ہے۔ وقت کا کام تھا گزرنا، اور وہ گزر رہا تھا۔ عنایا اپنی پڑھائی میں مصروف تھی، لیکن بڑھتے خرچ سے وہ پریشان رہنے لگی۔ کلاس کے بعد جب تینوں واپس ہاسٹل آئیں تو حسب معمول ہنسی مذاق شروع ہو گیا۔ فائزہ موبائل پر کوئی ویڈیو دیکھ رہی تھی، ہنا آئینے کے سامنے بال سنوار رہی تھی، اور عنایا کھڑکی کے پاس بیٹھی خاموشی سے باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ عنایا، کیا ہوا؟ اتنی خاموش کیوں ہو؟ ہنا نے پلٹ کر عنایا کو کسی سوچ میں ڈوبے دیکھ کر پوچھا تھا۔ بس یوں ہی کچھ سوچ رہی ہوں، عنایا نے پرسوچ نگاہوں سے آسمان کو تکتے کہا۔ ایسی کیا سوچ آ گئی جو ہماری بک بک سے بھی زیادہ دل لگ رہا ہے باہر کے آسمان میں؟ فائزہ نے موبائل میں نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ عنایا نے گہری سانس لی۔ میری ماں نے زندگی بھر محنت کی، سلائی کر کے میرا خرچ اٹھایا، ابا بچپن میں ہی چلے گئے تھے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ ماں آرام کرے اور اس کا خرچ میں اٹھاؤں، پر یہاں ہاسٹل، فیس، کتابیں، سب کچھ اتنا مہنگا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ عنایا افسردگی سے فائزہ کو دیکھ کر بولی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تو پھر سوچ کیا رہی ہو؟ پارٹ ٹائم جاب کرو، یہاں بہت سی لڑکیاں پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرتی ہیں، ہنا پرجوش انداز میں بولی۔ فائزہ نے بھی سر ہلایا۔ بالکل، ہاسٹل کے قریب ایک ریسٹورنٹ ہے، وہاں کچھ لڑکیاں شام کی شفٹ میں کام کرتی ہیں، تم بھی پوچھ سکتی ہو۔ فائزہ نے ہنا کی بات سے متفق ہو کر کہا۔ عنایا کو پہلی بار لگا جیسے اندھیرے میں کوئی چراغ جلنے کو ہے۔ پر کیا پڑھائی کے ساتھ جاب کرنا ممکن ہوگا؟ عنایا نے حیرت سے پوچھا۔ مشکل تو ضرور ہے، مگر ناممکن نہیں۔ تم جیسی خوددار لڑکی کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، ہنا نے مسکرا کر کہا تو عنایا نے سر ہلایا، جیسے دل ہی دل میں فیصلہ کر چکی ہو۔ اگلے دنوں میں عنایا نے ہاسٹل کے قریب موجود ریسٹورنٹس، کیفے، بیکری شاپس اور چھوٹے چھوٹے سٹورز میں جاب کے لیے سی وی دے ڈالی۔ پارٹ ٹائم شام کی شفٹ میں کوئی کام مل سکتا ہے؟ وہ ہر کسی سے عاجزی سے دھیمے لہجے میں پوچھتی۔ کہیں پہلے سے سٹاف مکمل تھا، کہیں تجربے کی کمی کا بہانہ،
کہیں صرف ہفتے میں 3 دن کا کام جو اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا تھا۔ ہر دن تھکا دینے والا تھا، مگر عنایا ہار نہیں مان رہی تھی۔ وہ دن میں کلاسز اور شام میں جاب کی تلاش، ہر دروازے پر امید لے کر دستک دیتی، لیکن ہمیشہ ناکامی اس کی منتظر کھڑی ہوتی اور وہ افسردگی سے واپس آ جاتی۔ ہنا اور فائزہ اس کی امید پھر سے باندھتی اور وہ پھر سے تلاش شروع کرتی۔ ایک شام وہ افسردہ سی نا امیدی لیے ہاسٹل کے راستے واپس آ رہی تھی، جب ایک ریسٹورنٹ کے باہر پارٹ ٹائم ویٹرس ریکوائرڈ کا بورڈ نظر آیا۔ انایا کے چہرے پر ایک زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نظر آئی اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ اندر گئی، مینیجر سے ملی اور اپنی بات رکھی۔ مینیجر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور مختصر سوالات کیے جن کا اس نے بہت اچھے سے جواب بھی دیا۔ کل سے آ جاؤ، شام 7 بجے، وردی تمہیں دے دی جائے گی، وقت پر آنا ضروری ہے۔ انایا نے عاجزی سے سر ہلا دیا اور وہاں سے نکلنے لگی۔ اسی وقت انایا کا موبائل رنگ ہوا اور وہ موبائل نکالنے لگی۔ اچانک ہی انایا کا کسی سے ٹکراؤ ہوا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی ایک مضبوط توانا بازو نے اسے تھام لیا۔ اے لڑکی، پیچھے ہٹو! ایک گارڈ نے آ کر انایا کو دور دھکیلا۔ اندر آنے والی ہستی نے کھا جانے والی نظروں سے گارڈ کو دیکھا تھا۔ گارڈ فوراً سر جھکا کر پیچھے ہوا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، انایا نے بنا مقابل کی طرف دیکھے کہا اور فوراً وہاں سے باہر نکل گئی۔ مقابل تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ پھر ایک سردا بھرتا اندر کی جانب بڑھ گیا اور پیچھے ہی گارڈ کی قطار چلنے لگی۔ انایا نے باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ شکریہ اللہ جی، ایک راستہ کھل گیا، وہ چہک کر بولی تھی۔ اندر ہونے والے حادثے کو تو وہ بالکل ہی نظر انداز کر گئی تھی۔ اب وہ صرف خواب نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ ان کے لیے چلنا بھی سیکھ چکی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی۔ انایا کے چہرے پر تھکن تو تھی، مگر آنکھوں میں چمک الگ ہی تھی، جیسے کوئی جنگ جیت کر آئی ہو۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، ہنا اس پر جھپٹی تھی۔ کیا ہوا؟ چہرے پر بڑی روشنی ہے آج؟ ہنا نے چہک کر پوچھا تھا۔ کل سے میں ایک ریسٹورنٹ میں کام شروع کر رہی ہوں، شام 7 بجے کی شفٹ ہے، انایا نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ فائزہ خوشی سے اچھل پڑی۔ واقعی؟ واہ یار، یہ تو زبردست خبر ہے، دیکھنا تم یہ بھی سنبھال لو گی۔ فائزہ بھی اس کی خوشی میں خوش ہوئی تھی۔ ہنا نے محبت سے انایا کو گلے لگایا۔ تم جیسی لڑکیاں ہی دنیا بدلتی ہیں۔ اب ہم چائے تمہارے کمائے پیسوں سے پیا کریں گے، ہنا نے لہراتے ہوئے انایا کو مسکا لگا کر کہا۔ تینوں ہنسنے لگی۔ کمرے میں امید کی ایک خوشبو پھیل گئی تھی۔ اگلے دن سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ صبح کلاسز، پھر ہاسٹل، واپس آ کر جلدی جلدی کپڑے بدلے اور شام سے پہلے تیار ہوئی۔ انایا نے سادی سی وردی پہنی، بال باندھے اور دل کو تھام کر ریسٹورنٹ کے لیے روانہ ہوئی۔ ریسٹورنٹ کا ماحول اچھا خاصا پروفیشنل اور تھوڑا سا پرسرار تھا۔ روشنی مدھم، دیواروں پر مہنگے آرٹ پیسز اور اندر ایک علیحدہ شیشہ لگا کمرہ جہاں جانے کی اجازت صرف چند مخصوص لوگوں کو تھی۔ مینیجر نے انایا کو کام سمجھا دیا تھا۔ انایا اچھے سے سمجھ بھی گئی۔ شام کے 7 بجنے کو تھے۔ ریسٹورنٹ کی مدھم روشنی میں انایا وردی پہنے کامتے ہاتھوں سے پانی کے گلاس سجا رہی تھی۔ پہلا دن تھا، دل میں بے چینی، قدموں میں ہچکچاہٹ تھی۔ انایا، مینیجر نے انایا کو پکارا تو وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ جی سر، انایا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ مینیجر نے آنکھوں سے دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں سیاہ لینڈ کروزر آ کر رکی تھی۔ وہ آ گئے ہیں، مینیجر نے سرگوشی کی۔ کون؟ انایا نے دھیرے سے پوچھا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ مینیجر نے ایک لمحہ اسے غور سے دیکھا۔ زیادہ سوال مت کیا کرو، وہ زریان وقار ہیں، یہاں ہر شخص انہیں سر کہہ کر بلاتا ہے۔ وہ کوئی عام شخص نہیں، پورے شہر کے دل و دماغ پر ان کا راج ہے۔ ان کے ایک اشارے پر سب کچھ بدل سکتا ہے، بس طریقے سے پیش آنا، سر جھکا کر خاموشی سے، مینیجر نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ انایا کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے سر ہلایا اور خود کو سنبھالا۔ چند لمحوں بعد وہ داخل ہوا۔ ریسٹورنٹ کے دروازے سے قدم رکھتے ہی جیسے سارا ماحول تھم گیا۔ ویٹرز، گارڈز، مینیجر، سب بالکل سیدھے ہو گئے۔ سیاہ 3 پیس سوٹ، قیمتی گھڑی، ہلکی سی داڑھی اور آنکھوں میں بے رحم وقار، یہی تھا زریان وقار۔ انایا نے پہلی بار اسے دیکھا اور جیسے وقت ایک پل کے لیے رک سا گیا۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہی انایا نے نگاہیں نیچی کر لیں۔ وہ بغیر کسی کو دیکھے سیدھا اپنے مخصوص کیبن میں گیا۔ پہلے دن انایا جب کیبن میں سرو کرنے گئی تو وہ تذبذب کا شکار لگ رہی تھی۔
دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ ہمت کرتی کیبن میں گئی اور سرو کر کے باہر آئی اور آرڈر لینے لگی، اس بات سے انجان کہ کوئی اس کو بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنا کام کرتی رہی، چہرے پر ایک مدھم خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ جب جب زریان وقار وہاں آتا وہ ہمیشہ عنایا کو دیکھا کرتا اور اس کی نظر خود پہ پڑتے ہی عنایا کانپنے لگتی اور زریان وقار عنایا کو کانپتے دیکھ پیشانی پر بل ڈالے کیبن میں چلا جاتا۔ ہر دن وہی معمول رہا۔ زریان وقار آتے، اپنے مخصوص کیبن میں بیٹھتے، سگار سلگاتے اور عنایا خاموشی سے سرو کر کے چلی جاتی۔ عنایا کی سادگی، تمیز اور اس کی نظریں نیچی رکھنا زریان کو ہر دن تھوڑا اور متاثر کرنے لگی۔ 7ویں دن جب عنایا کیبن میں آئی تو زریان نے اسے پکارا، سنو۔ اس کی پکار پر عنایا سر جھکائے کھڑی ہو گئی اور زریان کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ مینیجر کو بھیجو، عام سے لہجے میں کہہ کر زریان نے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ کچھ لمحے بعد وہ مینیجر وہاں سر جھکائے کھڑا تھا۔ آج کے بعد مجھے صرف وہی لڑکی سرو کرے گی اور میرے علاوہ وہ کسی اور کو سرو نہیں کرے گی، زریان نے دھمکانے والے انداز میں کہا تو وہ مینیجر گھبرا گیا۔ مینیجر کی رنگت ایک دم پیلی ہو گئی مگر فوراً سر جھکا گیا۔ جی بہتر سر، جیسے آپ حکم کریں، وہ اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے بولا۔ زریان وقار کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی اور اس نے 2 انگلیوں کے اشارے سے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا۔ مینیجر کیبن سے باہر آیا اور خود کو پرسکون کرنے لگا۔ خود کو نارمل کرنے کے بعد مینیجر سیدھا عنایا کے پاس گیا۔ اب آپ بس سر زریان وقار کو سرو کریں گی، یہی آپ کا شیڈول ہوگا، وہ لہجے میں نرمی لاتے ہوئے بولا۔ عنایا نے چونک کر مینیجر کو دیکھا۔ عنایا نے خاموشی سے سر ہلایا مگر دل کے اندر انجانی گھبراہٹ نے جگہ لی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس کی نظر سے وہ نظریں چرا رہی ہے وہ اب اسے روز دیکھنے کا عادی بنتا جا رہا تھا۔ اور زریان وقار ایک ایسا نام تھا جو طاقت، راز اور کشش کا دوسرا نام بننے والا تھا عنایا کی زندگی میں۔ اگلے دن سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ صبح کی کلاسز، نوٹس، لیکچرز اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاسٹل واپسی۔ عنایا نے جلدی جلدی اپنا بیگ رکھا، واش روم میں جا کر منہ دھویا، پھر الماری سے اپنی سادہ سی وردی نکالی، سفید قمیض، سیاہ پینٹ اور ایک ہلکا سا سکارف، بالوں کو صاف ستھری چٹیاں میں باندھا اور پرس میں چھوٹی سی کاپی، ماں کی تصویر اور تھوڑے سے پیسے رکھے۔ دل ایک عجیب دھڑکن کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ نئی نوکری کا پہلا ہفتہ ختم ہوا تھا مگر آج سے سب مختلف تھا۔ وہ ریسٹورنٹ پہنچی تو دروازے پر کھڑے گارڈز نے احترام سے سلام کیا اور اندر داخل ہونے دیا۔ عنایا کو حیرت ہوئی تھی، وہ گارڈ روز تو اس کی آئیڈینٹی مانگتے تھے لیکن آج ایسا نہ ہوا تھا۔ عنایا اندر داخل ہوئی تو ریسٹورنٹ کا ماحول ہمیشہ کی طرح پرسکون، خوشبو سے معطر اور کچھ حد تک پرسرار تھا۔ دیواروں پر خوبصورت اور مہنگے آرٹ پیسز، ہلکی سنہری روشنی اور شیشے سے بنا ایک علیحدہ کمرہ جسے سب پرائیویٹ کیبن کہتے تھے، جہاں جانے کی اجازت صرف مخصوص لوگوں کو ہی تھی۔ عنایا ابھی جوتے اتار کر اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ مینیجر سامنے آ گیا۔ عنایا تم آ گئی ہو، بہت اچھا۔ آج سے تمہاری ذمہ داری تھوڑی خاص ہے، یہ یونیفارم ہے، اسے چینج کر لو اور آ کر مجھ سے ہدایات لے لینا۔ مینیجر نے ایک صاف ستھری نئی وردی عنایا کو تھمائی۔ عنایا نے شکریہ کہا اور چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں 2 اور لڑکیاں پہلے سے موجود تھیں، وہ شاید پرانی ملازم تھیں۔ عنایا خاموشی سے ایک کونے میں گئی مگر کان لاشعوری طور پر ان کی باتوں کی طرف لگ گئے۔ یار، سر زریان کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، ایک لڑکی نے سنبھل کر لپسٹک لگاتے ہوئے کہا۔ واقعی یار، اف خدایا، وہ جب بھی آتے ہیں ایک الگ ہی ماحول ہو جاتا ہے، دوسری نے شرارتی انداز میں گھڑی میں دیکھ کر کہا۔ کتنے پرسرار ہیں وہ، اتنے ہینڈسم، اتنے اسٹائل، اور آنکھوں میں جیسے کوئلہ دہکتا ہو۔ پہلی لڑکی کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ بس تم ان کی آنکھوں کی بات کر رہی ہو، میں تو ان کی خاموشی پر مرتی ہوں، جیسے بس دیکھتے جائیں، کچھ کہیں نہیں اور دل خود ہی دھڑکنا بھول جائے۔ دوسری لڑکی نے بھی محبت بھرے انداز میں کہا تھا۔ عنایا کی انگلیاں جو وردی کی بٹن بند کر رہی تھیں لمحہ بھر کو رک گئیں۔ زریان، اس نے دل میں نام دہرایا جیسے کوئی بہت پرانا سا لفظ ہو جو پہلی بار سنا جا رہا ہو۔ اف، کاش وہ مجھے ایک بار دیکھ لیں، ویسے ہی جیسے کچھ دن پہلے وہ اس نئی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ کیا نام تھا؟ ہاں، عنایا، پہلی لڑکی نے کہا تو عنایا کا دل زور سے دھڑکا۔ ارے ہاں، میں نے بھی نوٹ کیا، پچھلے کچھ دن سے وہ آتے ہی اسے گھورتے ہیں، وہ بیچاری خود بھی کانپتی پھرتی ہے،
اس لڑکی نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ عنایا نے جلدی سے وردی مکمل پہنی اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ چہرہ بالکل سادہ، نظریں جھکی ہوئی اور دل میں ایک انجانی سی ہلچل۔ اس کی انگلیاں بے اختیار سکارف کو تھوڑا اور سختی سے باندھنے لگی۔ پھر اس نے گہری سانس لی، اپنے چہرے پر خود اعتمادی کا نقاب چڑھایا اور باہر نکل گئی، اس پرسرار شخص سے دوبارہ ملنے جس کے بارے میں وہ آج پہلی بار تجسس سے بھر گئی تھی۔ زریان وقار نام اب صرف ایک لقب نہیں رہا تھا، ایک سوال بن چکا تھا، ایک دھڑکن، ایک خطرہ اور شاید ایک شروعات۔ عنایا تیار ہو کر سیدھا مینیجر کے پاس آئی جہاں وہ پہلے ہی تیار کھڑا تھا۔ عنایا، آج تم ان کے لیے پانی اور کھانا سرو کرو گی، کچھ کہنا مت، بس خاموشی سے کام کرنا، مینیجر نے نرمی سے مگر سنجیدگی سے کہا۔ عنایا نے ہاں میں سر ہلا دیا اور تھر تھر کانپتے ہاتھوں سے ٹرے اٹھا کر کیبن کے دروازے پر پہنچی۔ اندر نرم سا روشنیوں کا ہالہ، ہلکی موسیقی اور وہ خاموشی سے سگار سلگائے بیٹھا تھا۔ عنایا نے نظریں جھکائے پانی اور کھانا رکھا اور واپس آنے کے لیے پلٹی۔ گھبرا رہی ہو؟ پیچھے سے گمبھیر بھاری آواز آئی تو عنایا کی سانس رک سی گئی۔ جی سر، عنایا نے فوراً سچ کہا تھا۔ زریان وقار مسکرایا۔ اچھا کام کرو، بس اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور عنایا تیزی سے باہر نکل گئی۔ اب عنایا کے معمولات جیسے بندے بندائے تھے۔ صبح یونیورسٹی، شام واپسی اور پھر ریسٹورنٹ کی طرف روانگی۔ ریسٹورنٹ میں اب وہ کسی عام ویٹرس کی طرح نہیں دیکھی جاتی تھی، وہ صرف زریان کو سرو کرتی اور باقی سب اس کی طرف دیکھ کر خاموش ہو جاتے۔ اسے اب عادت ہو چکی تھی اس مخصوص کیبن میں داخل ہونے کی جہاں خوشبو، خاموشی اور زریان وقار کی گہری نگاہیں اس کا استقبال کرتیں۔ زریان کبھی زیادہ بات نہیں کرتا تھا، بس ایک نظر اسے دیکھتا اور وہ نظر گویا کوئی غیر محسوس زنجیر ہو جو عنایا کے دل کے گرد لپٹی ہو۔ ماہ کا اختتام آیا، سیلری کا لفافہ ہاتھ میں آیا تو عنایا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر جب اس نے لفافہ کھولا تو وہ لمحے بھر کو چونک گئی۔ یہ اتنی زیادہ کیوں؟ عنایا بڑبڑائی، اسے لگا شاید غلطی سے اسے زیادہ مل گئی ہے۔ وہ سیدھی مینیجر کے پاس گئی۔ سر، یہ سیلری جتنی بات ہوئی تھی یہ اس سے دگنی ہے۔ عنایا نے لفافہ مینیجر کے آگے رکھ دیا۔ مینیجر نے نظریں جھکا لیں جیسے پہلے سے یہ سوال متوقع تھا۔ عنایا، یہ میں نے نہیں، سر زریان نے کہا تھا، بس لے لو، سوال مت کرو۔ مینیجر نے بات ختم کرنی چاہی۔ عنایا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ لیکن کیوں؟ عنایا نے حیرت سے پوچھا۔ شاید وہ تمہارے کام سے خوش ہیں، یا شاید ان کی مرضی، ہم تو بس حکم مانتے ہیں، مینیجر نے کہا تو عنایا نے ایک سردا بھری اور خاموش ہو گئی۔ اس کے ذہن میں کئی سوال گونجے مگر وہ کوئی بھی آواز زبان تک نہ لا سکی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکلی اور آدھی سیلری اپنی ماں کو بھیجی۔ اسی لمحے اس کے فون پر اس کی امی کی کال آئی۔ عنایا، دوا کے پیسے ہو گئے تھے، تم نے کیوں بھیجے؟ ماں کی کمزور شکوہ کن آواز سنتے ہی اس کا دل بھر آیا۔ سب سوال، ساری الجھنیں، سارے خوف ایک پل کو دب سے گئے۔ امی، آدھی سیلری ابھی بھی باقی ہے، آپ فکر نہ کریں، عنایا نے اپنی آواز کی نمی کو چھپاتے ہوئے کہا۔ عنایا نے آدھی سیلری اپنی ماں کو بھیج دی اور باقی سے ہاسٹل کے اخراجات، کھانے پینے اور یونیورسٹی کی چیزیں لے لیں۔ پہلی بار اسے لگا جیسے اس کے کاندھوں سے ایک بوجھ ہٹ رہا ہو۔ اگلے دن کا آغاز عنایا کے لیے معمول کے مطابق ہی تھا، مگر دل میں ایک انجانا سا بوجھ تھا۔ شام کو جب وہ ریسٹورنٹ پہنچی تو ماحول میں کچھ الگ سی سنجیدگی تھی۔ سب ویٹر خاموش، نظروں میں خوف اور احترام کا امتزاج۔ سر زریان آ چکے ہیں، مینیجر نے آہستہ سے کہا۔ عنایا نے اس بات میں سر ہلایا اور یونیفارم بدلنے چلی گئی۔ عنایا کو حیرت ہوئی تھی کہ آج زریان وقار اپنے وقت سے پہلے آ گیا تھا۔ عنایا کو کوئی خوف نہ تھا، وہ اپنے وقت پر آئی تھی، لیکن اس انسان کے سامنے جانے کا سوچ کر ہی وہ لرز گئی تھی۔ وہ ہمت کرتی کچن میں گئی، آہستگی سے ٹرے سنبھالی اور کیبن کی طرف بڑھی۔ دل دھڑکنے لگا، دھڑکن جو صرف خوف میں سنائی دیتی ہے۔ کیبن کے اندر مدھم سی روشنی تھی، میز پر مہنگی ترین شراب کی بوتل کھلی رکھی تھی۔ عنایا کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، وہ نشے میں تھا۔ زریان آرام دہ صوفے پر ٹیک لگائے آنکھیں موند کر بیٹھا تھا۔ عنایا جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو کیبن کا دروازہ بند ہوا۔ عنایا نے ڈر کر پیچھے دیکھا اور پھر تھوک نگلتی آگے بڑھی۔ آج زریان کی آنکھوں میں وہ روایتی سکون نہیں تھا، بلکہ خمار اور ایک عجیب سا خطرناک سکوت۔ عنایا نے دھڑکتے دل کے ساتھ ٹرے میز پہ رکھی، پلٹنے لگی تو زریان نے اسے پکارا۔ رکو! وہ ٹھٹک گئی، آہستہ سے مڑی۔ زریان نے آہستہ سے شراب کا گلاس میز پہ رکھا اور خمار آلود آنکھوں سے عنایا کو گھورا۔
یہاں آؤ۔ زریان کی آواز میں نرمی بھی تھی مگر حکم بھی۔ سر، کچھ چاہیے؟ انایا نے گھبرا کر نظریں جھکا کر کہا۔ زریان کے تیور آج بدلے بدلے تھے۔ انایا کا دل تو صبح سے ہی خوف سے کانپ رہا تھا اور اوپر سے یہ شخص اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ زریان نے آہستگی سے صوفے پر ہاتھ مارا۔ یہاں میری تھائی پہ بیٹھو۔ زریان نے نظروں سے اپنی تھائی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ انایا کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ انایا کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں اور وہ خوف سے کانپنے لگی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ ہمت کرتی بولی، آنکھوں میں آنسو بھرے۔ زریان کا چہرہ پل بھر کو خالی سا ہوا، پھر اس نے آہستہ سا کوٹ کے اندرونی جیب سے ریوالور نکالی اور انایا پر تانی۔ بیٹھو، وہ سنجیدگی سے انایا کو دیکھ کر بولا تھا۔ انایا کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ کر گال بھگونے لگے، ہونٹ کپ کپائے، ہاتھ کانپے۔ میں صرف کام کرنے آئی ہوں یہاں، پلیز۔ انایا نے ایک آخری کوشش کرنی چاہی۔ زریان انایا پر گنتانے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، نہ غصہ نہ رحم، بس ایک ساکت نظر۔ انایا مجبوراً آگے بڑھی اور آہستہ سے زریان کی تھائی پر بیٹھ گئی، آنکھیں نم، دل لرزتا ہوا اور ہاتھ تھر تھراتے۔ زریان نے کچھ لمحے اسے ایسے ہی بیٹھا رہنے دیا اور آنکھیں موند لی۔ اس کے جسم سے اٹھتی خوشبو کو محسوس کرتا وہ خود کو پرسکون کرنے لگا۔ پھر اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ زریان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش تھی، جیسے اندر ہی اندر کوئی جنگ چھڑی ہو جس کا اختتام صرف ایک قدم پر منحصر ہو۔ اچانک اس نے انایا کے نازک وجود کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے تھام کر نرمی سے مگر پورے اختیار کے ساتھ صوفے پر گرایا۔ انایا کی پلکیں جھپکنا بھول گئیں، دل کی دھڑکن جیسے کسی انجانے خوف کی وادی میں دوڑتی چلی گئی۔ زریان جو پل بھر پہلے خاموشی کی چادر اوڑھے بیٹھا تھا، اب بے ساختہ اس پر جھکا۔ وہ نرمی، وہ لمس عنایہ کے 14 طبق روشن کر گیا، مگر پھر حقیقت نے اسے اپنی گرفت میں لیا اور وہ بے بسی سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ سر، اس کی سانسیں الجھنے لگی، مگر آواز گلے میں ہی کہیں دب کر رہ گئی۔ زریان نے اسے مزید قریب کیا، وہ تڑپ اٹھی تھی۔ انایا کا دل جو پہلے ہی خوف سے کانپ رہا تھا اب دھڑکنوں کی سرحد پار کر چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر زریان کا مردانہ مضبوط ہاتھ تھا، جیسے وہ ہر احتجاج، ہر چیخ، ہر سوال کو روک دینا چاہتا ہو۔ پھر زریان انایا کی گردن پر جھکا، جس کا اثر انایا کی روح تک جا پہنچا۔ انایا کی دبی دبی چیخ جیسے کسی قیدی پرندے کی بے بسی ہو، زریان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اچانک ہی زریان نے آنکھیں کھولیں اور انایا کے چہرے کو دیکھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جبکہ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ زریان فوراً پیچھے ہوا اور انایا کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ انایا نے روتے ہوئے اپنی حالت درست کی اور زریان کو دیکھ کر خوف سے پیچھے ہوئی۔ انایا کے سفید چہرے پر زریان کی انگلیوں کے نشان صاف واضح تھے۔ انایا کی گردن پہ بھی نشانات واضح ہو رہے تھے۔ اس طرح وہ باہر جاتی تو یقیناً اس کے کردار پر انگلیاں اٹھنے لگتی۔ زریان نے اپنی جگہ سے ہٹ کر ریوالور ٹیبل پہ رکھا اور آہستگی سے انایا کو بازو سے تھام کر کھڑا کیا۔ چلی جاؤ، زریان اس سے نگاہیں چراتے بولا تھا۔ انایا نے فوراً اپنا سکارف درست کیا۔ چہرے پر آئے نشان کو آئینے میں دیکھ انایا کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ زریان نے ایک ماسک انایا کی طرف بڑھایا۔ انایا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں نقصان نہیں پہنچایا اور نہ کبھی پہنچاؤں گا، بس خود پر اختیار کھو بیٹھا تھا، زریان نے بنا انایا کی طرف دیکھے کہا تھا۔ انایا ایک پل کو رکی، پھر ماسک چہرے پر پہن کر تیزی سے پلٹ کر دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ دل ابھی تک دھڑک رہا تھا، آنکھیں نم تھیں۔ وہ چینجنگ روم میں کھڑی پچھلے 15 منٹ سے رو رہی تھی۔ اچانک ہی مینیجر وہاں آیا تو انایا نے رخ پھیرا اور اپنے پرس میں ہاتھ ڈال کر کچھ ڈھونڈنے کی اداکاری کرنے لگی۔ انایا، سر نے بتایا تمہاری طبیعت خراب ہے، تم جا سکتی ہو۔ مینیجر یہ کہہ کر بنا انایا کی طرف دیکھے پلٹ گیا تھا۔ انایا روتی ہوئی چینج کرنے لگی اور پھر اپنا چہرہ ڈھانپے وہ وہاں سے چلی گئی۔ انایا چپ چاپ واش روم سے نکل کر آئینے کے سامنے کھڑی تھی، چہرہ تھکا ہوا، آنکھیں بوجھل اور گردن پر پڑا ایک سرخ نشان جو بار بار نظر آ کر انایا کو رلا رہا تھا۔ ماں کا اطمینان بھرا چہرہ، مطمئن لہجہ اس کی آنکھیں بھگو رہا تھا۔ انایا اس وقت کمرے میں اکیلی تھی۔ وہ واش روم سے باہر آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ بروقت ہنا اور فائزہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ انایا، آج تم اتنی جلدی آ گئی اور یہ تمہاری گردن پر کیا ہوا؟ ہنا نے چونک کر پوچھا۔ انایا چونکی، فوراً بال آگے کر لیے۔ کچھ نہیں، شاید کسی چیز سے رگڑ لگ گئی، صبح سے خارش ہو رہی تھی اسی لیے واپس آ گئی۔ انایا نے فوراً بات بنائی، آنکھوں میں یک بار پھر آنسو بھرے تھے۔ کسی چیز سے رگڑ؟
اتنا گہرا نشان؟ فائزہ عنایا کی آنکھوں کی نمی دیکھ چکی تھی اور وہ بھانپ چکی تھی یقیناً کچھ غلط ہوا ہے، لیکن وہ عنایا کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ عنایا نے مصنوعی ہنسی ہنسنے کی کوشش کی۔ یار اتنا انویسٹیگیٹر بننے کی ضرورت نہیں، کچھ خاص نہیں ہے، عنایا بمشکل خود کو نارمل کرتے بولی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئیں، مگر عنایا نے فوراً موضوع بدل دیا۔ آج یونیورسٹی میں نیا پروفیسر آیا ہے۔ کس سبجیکٹ کا تھا؟ عنایا کہہ کر بیڈ پر بیٹھی۔ ہنا اور فائزہ مسکرائیں اور اس سے بات کرنے لگیں۔ بات بدل گئی، مگر ہنا اور فائزہ کی نظریں اب بھی اسی نشان پر تھیں اور دل میں ایک سوال گونج رہا تھا۔ عنایا، تم کیا چھپا رہی ہو؟ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، دیواروں پر نقشے، فائلز اور تصویریں چسپاں تھیں۔ ایک بڑی میز کے گرد دو افراد بیٹھے تھے، چہرے سائے میں ڈھکے ہوئے، صرف آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ جال مکمل بیت چکا ہے۔ پچھلے 6 ماہ میں مافیا کے بڑے بڑے نام ہماری حراست میں آ چکے ہیں، پہلا شخص آہستہ اور گھمبیر آواز میں بولا۔ سامنے بیٹھے دوسرے شخص نے اس پہلے شخص کو دیکھا۔ ہاں، اور اب صرف ایک نام باقی ہے، وہ آخری ڈان، جو باقی سب سے زیادہ چالاک، خطرناک اور بااثر ہے۔ دوسرے شخص نے فائل پلٹتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، لیکن خوش قسمتی سے ہمارے پاس اب وہ تمام ثبوت موجود ہیں جو اسے قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے کافی ہیں۔ پہلے شخص نے پرشوق انداز میں کہا، تو دوسرا شخص بھی بمشکل مسکرایا۔ یہ کام ہم معمولی طریقے سے نہیں کریں گے، ہمیں خاموشی سے بغیر شور کے اسے گھیرنا ہے، کیونکہ اگر ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو وہ سب کچھ ختم کر سکتا ہے۔ دوسرے شخص کی بھاری گھمبیر آواز گونجی، اس بار کوئی غلطی برداشت نہیں ہوگی، ہم صرف اسے نہیں، پورے نظام کو بے نقاب کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا شخص سنجیدگی سے بولا تو دوسرا طنزیہ مسکرایا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف پنکھے کی ہلکی سی آواز باقی تھی، اور پھر دونوں افراد اپنی جگہ سے اٹھے، سائے میں گم ہوتے چلے گئے۔ شہر کی بلند ترین پہاڑی پر واقع ایک شاندار عالیشان محل، باہر سیکیورٹی گارڈز کی قطار، اندر جدید آرائش، قیمتی فانوس، بلند و بالا ستون اور وسیع راہداریاں، مگر آج وہ محل سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ زریان وقار اپنے ذاتی کمرے میں تنہا بیٹھا تھا۔ کمرے کی لائٹس مدھم، ایک سائڈ پر مہنگی شراب کی بوتل کھلی پڑی تھی، مگر وہ ہاتھ میں گلاس لیے اسے دیکھتا ہی رہا۔ ٹیبل پر عنایا کا سفید رومال رکھا تھا، جسے وہ جانے انجانے میں وہاں گرا گئی تھی۔ زریان کا چہرہ خلاف معمول سنجیدہ تھا، آنکھوں میں کچھ الجھا سا پچھتاوا چھپا تھا۔ میں نے اسے خوف دیا، تحفظ نہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ روشنی جو مجھے اچھی لگتی تھی بجھ گئی، یہ میں کیا بن گیا ہوں؟ زریان نے سرگوشی کی اور اپنا سر اپنے ہی ہاتھوں میں گرایا۔ اس نے گلاس ایک طرف رکھا اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ باہر پورے شہر کی روشنیاں چمک رہی تھیں، مگر زریان کے اندر اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ عنایا، تمہارے آنسو میرے ضمیر پر بوجھ بن گئے ہیں، میں ایسا تو نہیں تھا۔ زریان باہر آسمان کو دیکھ کر بولا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور بار بار عنایا کا رویا رویا چہرہ، اس کی گردن کا نشان، اس کا کانپتا وجود اس کے ذہن میں لہرا رہا تھا۔ عنایا نوکری چھوڑ چکی تھی، اب وہ ریسٹورنٹ نہیں جاتی تھی۔ جب فائزہ اور ہنا نے اس کی نوکری چھوڑنے کی وجہ پوچھی تو عنایا نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ پڑھائی کا بوجھ زیادہ ہے، اب وہ نوکری نہیں کرے گی، لیکن وہ چوری چھپے کوئی اور نوکری تلاش کر رہی تھی۔ دوسری طرف زریان اب عنایا کی جگہ کسی اور لڑکی کو دیکھ کر حیران تھا۔ مینیجر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ عنایا نوکری چھوڑ چکی ہے، جبکہ اس نے وجہ کوئی نہیں بتائی۔ زریان کو اب خود کی گئی حرکت پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ معمول کے مطابق عنایا یونیورسٹی گئی، کلاس لی اور پھر ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر ایک قیمتی سیاہ گاڑی آ کر رکی، دروازہ کھلا اور زریان وقار نیچے اترا۔ کیمپس میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ طلبہ کی نظریں حیرت، خوف اور تجسس سے اس پر جم گئی۔ زریان وقار یہاں، مافیا کا سب سے بڑا نام۔ آس پاس سرگوشیاں ہونے لگیں۔ زریان وقار نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے عنایا کو تلاش کیا اور اسے بینچ پر بیٹھے دیکھ کر سیدھا اس کی طرف آیا۔ عنایا کے چہرے پر رنگ اڑ گئے۔ سر آپ یہاں، کوئی کام تھا تو ہمیں بلا لیتے، پرنسپل نے سر جھکا کر کہا تو زریان نے اسے اگنور کر کے عنایا کو دیکھا۔ واپس آ جاؤ اپنے کام پر، زریان نے نرمی سے مگر دھمکانے والے انداز میں کہا اور ہاتھ کے اشارے سے پرنسپل کو جانے کا اشارہ کیا۔ پرنسپل وہاں بیٹھے طلبات کو لیے چند ہی سیکنڈ میں غائب ہو گئے۔ میں وہ جگہ چھوڑ چکی ہوں سر، اب نہیں جا سکتی، عنایا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ زریان نے ایک لمحے کو رکا، پھر ایک سردا بھری، مجھے مجبور مت کرو عنایا، ورنہ نکاح سے پہلے وہ سب ہو جائے گا۔
جس کا تمہیں کبھی گمان بھی نہ ہو۔ زریان تھوڑا عنایا پر جھک کر سرگوشی نما آواز میں بولا۔ عنایا کا رنگ زرد پڑ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر اس نے نظریں جھکاتے ہوئے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں واپس آ جاؤں گی، عنایا مدھم آواز میں بولی۔ زریان پلٹا، گاڑی میں بیٹھا اور لمحوں میں غائب ہو گیا۔ طلبہ اب بھی دم بخود کھڑے تھے اور عنایا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آس پاس ہوتی سرگوشیاں سن کر وہاں سے چلی گئیں۔ عنایا کے قدم ریسٹورنٹ کے اندر پڑتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ زریان وقار کی نظریں اس پر ہوں گی۔ یونیفارم پہنے، نظریں جھکائے، وہ آہستہ آہستہ مخصوص کیبن کی طرف بڑھی۔ دروازہ دھکیلا تو وہی خمار آلود سنجیدہ آنکھوں والا چہرہ سامنے تھا۔ زریان وقار صوفے پر بیٹھا سگریٹ کی راکھ جھاڑ رہا تھا۔ عنایا نے خاموشی سے جھک کر ٹرے رکھی اور پلٹی۔ کیا میں تمہیں اتنا ڈراؤنا لگتا ہوں کہ تم میرے سامنے آنے سے بھی کتراتی ہو؟ زریان کو عنایا کا ڈرنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ مانتا تھا اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنی کی گئی غلطی پر شرمندہ تھا۔ عنایا نے خاموشی اختیار کی۔ میں نے تمہیں ڈرنے کے لیے نہیں بلایا تھا، تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، اور تمہیں میری نظروں سے خوف آتا ہے۔ زریان غصے سے کھڑا ہو کر دھاڑا تھا، ٹیبل پر پڑا ایک ایک سامان نیچے پھینک چکا تھا۔ عنایا نے گھبرا کر ایک قدم پیچھے لیا۔ زریان نے میز کے نیچے سے اپنی گن نکالی اور عنایا پر تانی۔ اگر میرے بغیر رہنا اتنا مشکل ہے تو اب میرے ساتھ رہنا تمہاری مجبوری بنے گا، زریان سرد مگر کرخت لہجے میں بولا تھا۔ عنایا کا دل حلق میں آ گیا، وہ کانپنے لگی، لیکن پھر بھی خاموش رہی۔ مولوی بلایا جا چکا تھا، نکاح ہوگا، اسی وقت اسی جگہ، تم میری ہو جاؤ گی، اور اب کسی قسم کا فاصلہ برداشت نہیں کر سکتا۔ چند پل میں ہی وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتی، وہ ہڑبڑا کر بولی تھی۔ زریان کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ عنایا، ریاض، باپ کی وفات بچپن میں ہی کینسر کی وجہ سے ہو گئی تھی۔ ماں نے محنت کر کے پالا تھا۔ دنیا میں تمہاری ماں کے علاوہ کوئی نہیں۔ ننیال پورا لاہور میں ہے، جبکہ دھدیال تمہارا بہاولپور میں ہے۔ خود تم ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہائش پذیر ہو، ایک ہاسٹل میں رہ رہی ہو، ماں کا اور اپنا خرچ پورا کرنے کے لیے یہاں جاب کرتی ہو۔ زریان نے وہ بھی اسے بتا دیا تھا جس سے وہ خود انجان تھی۔ اس کا دھدیال اور ننیہال پنجاب میں رہائش پذیر تھا، لیکن اس کی ماں نے کہا تھا کہ وہ کراچی میں رہتے ہیں، اور وہ تو کبھی ان سے ملوانے بھی نہیں لے کر گئی تھی۔ عنایا کچھ کہتی یا مزاحمت کرتی۔ دروازہ کھلا، سفید لباس میں ایک مولوی صاحب اور دو گواہ اندر داخل ہوئے۔ عنایا نے بے بسی، خوف اور آنسوؤں کے ساتھ اسبات میں سر ہلایا۔ عنایا بنت ریاض، کیا آپ کو زریان وقار کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز گونجی۔ زریان نے عنایا کے کان پر جھک کر سرگوشی کی۔ اگر تم چاہتی ہو ہمارے درمیان کوئی حرام تعلق بنے تو یہ مولوی ابھی چلا جائے گا، زریان بھاری گھمبیر آواز میں کہتا اس سے پیچھے ہوا۔ قبول ہے، عنایا نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ نکاح مکمل ہوا۔ زریان نے گن واپس میز پہ رکھی اور آہستہ سے عنایا کا ہاتھ پکڑا۔ اب تم میری بیوی ہو، اب کوئی تمہیں ڈرا نہیں سکتا، یہاں تک کہ میں بھی نہیں، زریان نرم مگر مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ عنایا نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کے آنسو زریان کے ہاتھ کی پشت پہ گرے۔ عنایا نے فوراً زریان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ زریان نے لب بھینچے اور عنایا کو اپنے ساتھ لیے وہاں سے باہر نکلا۔ عنایا زریان کے ہمراہ واپس آئی تو وہ حیران تھی اس کا محل دیکھ کر، لیکن عنایا نے زریان سے کوئی بات نہ کی۔ زریان نہ جانے کیا ہدایات دے رہا تھا سب کو، لیکن عنایا بالکل بے خبر سر جھکائے زریان کے ساتھ کھڑی تھی۔ اپنی ماں کو یاد کر کے اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ عنایا کو کمرے میں چھوڑ کر نہ جانے زریان خود کہاں چلا گیا تھا۔ عنایا گمسم سی بیٹھی تھی۔ جب زریان واپس کمرے میں آیا، عنایا ویسے ہی حلیے میں ایک جگہ بیٹھی تھی۔ زریان اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، نگاہوں میں وہ شدت جو فقط محبت کی انتہا پر دکھائی دیتی ہے۔ تم جانتی ہو میں تمہیں چاہتا ہوں، حد سے زیادہ، زریان کی بھاری آواز عنایا کے کانوں میں سرگوشی بن کے اتری۔ عنایا نے خوف سے زریان کو دیکھا اور ایک قدم پیچھے لیا، آنکھوں میں الجھن، خوف، درد، لبوں پہ لرزتی سی ہچکچاہٹ۔ آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا، لہجے میں تکلیف صاف واضح تھی، لیکن زریان جیسے کسی اور ہی دنیا میں کھو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں عنایا کی آنکھوں میں پیوست ہو چکی تھیں۔ زریان کی آنکھوں میں محبت کی گہرائی اور طلب کی شدت دونوں چیخ رہی تھیں، لیکن عنایا تو بس زریان سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور
عنایا کی پیشانی پر ایک گہرا بوسہ ثبت کیا، ایسا بوسہ جس میں چاہت کی شدت بھی تھی اور دل کی تڑپ بھی۔ عنایا کی پلکیں لرزیں، سانس اکھڑنے لگی۔ زریان کی انگلیاں اس کی گردن پر پھسلنے لگیں اور وہ وہاں اپنے لبوں کی مہریں چھوڑتا گیا، ہلکے سرخ نشان جو اس لمحے کے گواہ بن گئے۔ عنایا تڑپ اٹھی تھی، اچانک یہ نکاح اور زریان کا اس کے قریب آنا عنایا بالکل بھی قبول نہ کر پا رہی تھی۔ عنایا کا ہاتھ اسے روکنے کے لیے اٹھا، لیکن زریان نے اس کی شرٹ کے کالر کو تھاما اور ایک ہی جھٹکے میں چاک کر دیا۔ کپڑے کی آواز خاموشی میں گونجی، جیسے کسی پابندی کا ٹوٹنا۔ وہ ایک لمحے کو رکی اور اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں چھپایا۔ زریان نے نرمی سے اسے تھام کر بیڈ پہ گرایا۔ نہیں پلیز۔ وہ روتی بیڈ پر ہی کھسکتی پیچھے ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے زریان کو خیال آیا کہ وہ اسے چھوڑ دے، اسے وقت دے، لیکن ہائے کمبخت دل، جو آج سارے بندھن توڑ دینے کی خواہش مند تھا۔ آج نہیں، تم میری ہو، پورا حق رکھتا ہوں تم پر، اب مزید تمہیں خود سے دور نہیں رہنے دوں گا۔ زریان نے خمار آلود نظروں سے عنایا کو دیکھ کر کہا اور عنایا کو اپنی اور کھینچا۔ عنایا کی کمر بستر سے لگی اور زریان نے اس کے دونوں ہاتھ نرمی مگر مضبوطی سے بیڈ پر پن کر دیے۔ وہ اس پر جھکا اور اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کر لیا۔ میں تمہیں مکمل اپنانا چاہتا ہوں، صرف تم میری ہو۔ تمہاری آنکھوں میں موجود یہ خوف، یہ ڈر مجھے تکلیف دیتا ہے۔ زریان نے عنایا کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس وقت بھی ڈر تھا۔ اپنی بات کہتے ہی وہ اس سے قریب ہوا۔ زریان کے ہاتھ آہستہ آہستہ عنایا کی جانب بڑھنے لگے۔ ہر لمس ایک نرمی، ایک محبت، ایک جنون تھا۔ عنایا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی، اس کی پلکیں بند، ہونٹوں پر سسکیاں۔ زریان کے لب اس کے وجود پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے جا رہے تھے۔ کمرے میں محبت بھری سسکیوں کی مدھم آواز گونج رہی تھی۔ وہ لمحے جو صرف ان دونوں کے تھے، جن میں دنیا رک چکی تھی، صرف دلوں کی دھڑکنیں باقی تھی۔ زریان کی آغوش میں سمٹتی عنایا مکمل اس کی تھی، جذبات، لمس اور محبت کی شدت کے ساتھ۔ وہ روتی تڑپتی اپنا آپ زریان کے حوالے کر چکی تھی، کیونکہ وہ جتنی مزاحمت کرتی اتنی ہی زریان کے عمل میں شدت آتی، اس لیے عنایا نے اپنا آپ زریان کے حوالے کر دینا بہتر سمجھا۔ صبح کی روشنی کمرے میں مدھم انداز میں پھیل رہی تھی۔ عنایا آنکھیں کھولتے ہی پہلا چہرہ جو اس نے دیکھا وہ زریان کا تھا، جو ایک کرسی پر بیٹھا چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے جیسے رات کا ہر لمحہ اس کے ذہن میں ایک تھپڑ بن کر بچا۔ تم نے میری مرضی کے بغیر یہ سب کیا۔ عنایا کا لہجہ زہریلا تھا، آنکھوں میں غصہ، دل میں کرب۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی زریان، کبھی نہیں۔ زریان نے نہ کوئی جواب دیا، نہ کوئی صفائی پیش کی۔ اس کے لب خاموش رہے، آنکھوں میں وہی ٹوٹا ہوا سکوت۔ وہ چند لمحے خاموشی سے عنایا کو دیکھتا رہا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر خود کو روک لیا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اس کی مرضی جانے بنا وہ اپنا حق استعمال کر چکا تھا۔ پھر وہ آہستگی سے اٹھا اور بغیر کوئی لفظ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ عنایا نے کراہت سے نظریں پھیری، لیکن اس کے دل میں ایک چھوٹا سا خالی پن بھی اترنے لگا، جسے اس وقت اس نے نظر انداز کر دیا۔ دن گزرا، شام ہوئی، پھر رات آ گئی۔ عنایا بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی کہ ملازمہ وہاں آئی۔ بی بی جی سر کسی کام سے گئے ہیں، آج رات نہیں آئیں گے۔ عنایا نے کندھے اچکائے۔ اچھا ہے، سکون رہے گا، عنایا چڑھ کر کہتی آنکھیں موند گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں لیٹی تو آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہر ایک پل اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ نکاح، ماں کی محبت، اگلے دن بھی زریان نہ آیا، اور پھر تیسرا دن بھی گزر گیا۔ تب دل کے کسی کونے میں تشویش جاگنے لگی۔ زریان کہاں ہے؟ اس نے ملازمہ سے بے ساختہ پوچھ لیا۔ ملازمہ نے سادہ لہجے میں کہا، کبھی کبھار سر مہینوں نہیں آتے بی بی جی، ان کے اپنے ٹھکانے ہوتے ہیں۔ عنایا کا دل جیسے ایک لمحے کو ڈوب گیا۔ وہ خاموشی سے پلٹی، کمرے میں آئی اور اپنی ماں کی تصویر نکال کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ماں، آپ گاؤں میں اتنی دور بیٹھی ہیں، میرا آپ سے بات کرنے کو دل کرتا ہے، آپ سے لپٹنے کو جی چاہتا ہے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ پتہ نہیں کیوں آج مجھے زریان کی فکر ہو رہی ہے۔ وہ بے آواز سا چلا گیا، کچھ کہے بغیر، لیکن ان کی بھی تو غلطی تھی نا، عنایا نے شکوہ کن لہجے میں کہہ کر تصویر کو سینے سے لگایا، اور آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ لیکن اسے یہ علم نہ تھا کہ کمرے میں لگے چھوٹے سے کیمرے کی اسکرین پر زریان یہ سب دیکھ رہا تھا، دور کہیں ایک لاؤنج میں۔ اس کی آنکھیں عنایا کے ہر لفظ پہ ٹھہر گئیں۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے خاموشی سے اٹھا، جیسے دل میں کوئی فیصلہ کر چکا ہو۔ اس کی آنکھوں میں تھکن، تاثر اور محبت کا ایک نیا رنگ تھا، اور وہ وہاں سے نکل گیا، عنایا کی طرف لوٹنے کے لیے۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج کی تپش گاؤں کی کچی گلیوں کو جھلسا رہی تھی، مٹی اڑتی، در و دیوار سستاتے تھے۔ ایسے میں ایک چمچماتی سیاہ گاڑی جب گاؤں کی سب سے تنگ گلی میں داخل ہوئی تو لوگ گھروں کے دروازے میں آ کر کھڑے ہوئے۔ وہ دیکھو کیسی گاڑی آئی ہے، کیا کسی وزیر کا بیٹا آیا ہے؟ نہیں بھائی، کوئی فلمی سین لگ رہا ہے۔ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کر رہے تھے۔
گاڑی ایک چھوٹے خستہ حال مکان کے سامنے رکی۔ دروازے پر لگا پرانا پردہ ہوا میں ہولے سے سرسرایا۔ زریان گاڑی سے اترا، کالا چشمہ آنکھوں سے ہٹایا اور ارد گرد کی نظریں یکسر نظر انداز کرتے ہوئے گھر کی طرف بڑھا۔ دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد ایک نحیف سی آواز آئی، کون ہے؟ عنایہ کی ماں سفید چادر اوڑھے دروازے پر آئیں، ان کی آنکھوں میں حیرت، ماتھے پر بل۔ السلام علیکم، میں زریان ہوں۔ زریان نے نظریں جھکا کر سلام کیا۔ زریان؟ کون زریان؟ عنایہ کی ماں نے حیرت سے پوچھا۔ میں عنایہ کو جانتا ہوں اور آپ سے کچھ ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ عنایہ کی ماں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر خاموشی سے دروازہ کھول دیا۔ زریان سادہ سے انداز میں اندر داخل ہوا، صحن میں بچھی پرانی چٹائی پر بیٹھتے ہوئے۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں کہوں گا۔ زریان نے اپنی حقیقت بتانی شروع کی تو عنایہ کی ماں کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ اور تم یہاں میری بیٹی کے لیے آئے ہو؟ ان کا لہجہ کڑک تھا، آنکھوں میں ناراضی تھی۔ جی، میں نے اسے 1 مہینے پہلے پہلی بار دیکھا تھا۔ تب سے وہ میرے دل سے نہیں نکلی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس سے زبردستی نکاح کیا، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے اپنی مرضی سے اپنائے۔ وہ رکا اور پھر آہستگی سے بولا، میں باتیں گھمانے والا انسان نہیں ہوں۔ آپ کے بارے میں سب کچھ پتہ کروایا ہے، آپ کی عزت، آپ کی سادگی، سب میرے دل کو لگی، اسی لیے عنایہ کو کچھ بتائے بغیر آپ کے پاس آیا ہوں، اس کی خوشی کے لیے، کیونکہ میں جانتا ہوں ماں کی رضا کے بغیر بیٹی کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ عنایہ کی ماں کچھ لمحے اسے گھورتی رہی، جیسے اس کی آنکھوں میں چھپا سچ تول رہی ہوں۔ غصہ تو بہت ہے مجھ میں اس وقت، لیکن تمہاری آنکھوں میں جھوٹ نہیں ہے۔ شاید تمہارے جیسے لوگ ہر روز اپنی سچائی لے کر کسی ماں کے سامنے نہیں آتے۔ عنایہ کی ماں نے کہہ کر سر داب بھری۔ زریان نے سر جھکا لیا۔ میں نہیں جانتی میری بیٹی تمہیں چاہتی ہے یا نہیں، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ تمہاری نیت صاف ہے اور یہی بڑی بات ہے۔ انہوں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ زریان کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں، عنایہ کے ساتھ رہیں، زریان نے آہستگی سے کہا۔ عنایہ کی ماں نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں بیٹا، میرا گاؤں ہی بہتر ہے میرے لیے۔ زریان نے ایک گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں آپ کی جڑیں یہاں کی ہیں، یہ مٹی آپ کی پہچان ہے، لیکن عنایہ کی خوشی آپ کے ساتھ جڑی ہے، زریان نے ہنوز نظریں جھکا کر کہا۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر نظریں جھکا لیں۔ میں تم دونوں کے بیچ میں بوجھ نہیں بننا چاہتی بیٹا، انہوں نے ایک سر داب بھر کے کہا۔ زریان کے لبوں پر نرم مسکراہٹ آئی۔ آپ بوجھ نہیں، برکت ہے۔ ماں کا سایہ جس گھر میں ہوتا ہے، وہاں رحمتیں اترتی ہیں۔ عنایہ کا سکون صرف آپ کے وجود سے ہے۔ عنایہ کی ماں نے نم آنکھوں سے زریان کو دیکھا۔ تم بہت عجیب ہو، تم جیسے لوگ عموماً دل نہیں رکھتے۔ زریان دھیرے سے مسکرایا۔ میں عنایہ سے محبت کرتا ہوں اور جو اس سے جڑا ہے وہ میرے دل کا حصہ ہے، زریان نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ عنایہ کی ماں نے بغور زریان کا چہرہ دیکھا اور ہولے سے مسکرائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تمہاری یہ ضد مان لیتی ہوں۔ زریان کے چہرے پر سکون اور خوشی ایک ساتھ جگمگائے۔ شکریہ، اب آپ جلدی سے میرے ساتھ چلیں، زریان کھڑا ہوتے بولا۔ عنایہ کی ماں زریان کے ہمراہ عنایہ سے ملنے نکلی۔ زریان عنایہ کی ماں کے ہمراہ واپس گھر لوٹا تو ایک نیا امتحان اس کا منتظر تھا۔ ہر طرف بھگدڑ مچی تھی، ملازموں کے رنگ فک تھے اور پیشانی پر پسینہ تھا۔ کیا ہوا؟ زریان نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ سر، عنایہ بی بی کو رفیق بلوچ کے آدمی اٹھا کر لے گئے، ایک ملازم نے کپ کپاتے لہجے میں جواب دیا۔ زریان کا چہرہ پل بھر میں فولاد بن گیا۔ اس نے فون نکالا، نمبر ملایا۔ تیاری کرو، بس اب سب ختم کرنا ہے، زریان گرجدار لہجے میں بولا۔ پھر اس نے تیزی سے گیٹ کی طرف قدم بڑھائے۔ ان کا خاص خیال رکھنا، ایک لمحے کے لیے بھی انہیں اکیلا نہ چھوڑنا۔ پلٹ کر ملازموں کو حکم دیتا زریان خاموش طوفان کی طرح وہاں سے نکل گیا۔ عنایہ نے نیم بے ہوشی میں آنکھیں کھولی تو سامنے ایک چہرہ نظر آیا۔ وہ اس چہرے کو نہیں پہچانتی تھی، وہ تو بس باغیچے میں ٹہلنے جا رہی تھی اور اچانک ہی وہاں گولیاں چلنے لگیں اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب آنکھیں کھولی تو یہاں تھی۔ زریان نے میری جگہ لی ہے، اب تم میری گدی کا راستہ ہو۔ عنایہ نے حیرت سے اس انسان کو دیکھا۔ وہ زریان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرتا ہے، کون ہے، لیکن سامنے کھڑا انسان اسے کوئی گنڈا کہہ رہا تھا۔ اور کیا زریان بھی ایک گنڈا تھا؟ عنایہ کی خوف سے آنکھیں پھیلیں۔ اچانک ہی ہر طرف ایک بار پھر گولیاں چلنے کی آوازیں گونجنے لگیں اور عنایہ نے زور سے آنکھیں بند کی۔ خوف سے اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں اس زریان کو، چلو باہر، رفیق غصے سے کہتا وہاں سے باہر نکلا اور مقابلہ کرنے لگا۔ دونوں طرف سے برابر کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں گولیوں کی آوازیں بند ہو چکی تھیں، اب صرف رفیق کی آواز آ رہی تھی جو غصے میں گالیاں بک رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے زریان وقار کہ تم نے مافیا میں جگہ بنا لی؟ ہرگز نہیں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
رفیق نے دھمکی دی، تو کبھی جیل سے باہر نکل سکے تو سیدھا میرے پاس آنا، میں خود کو تیرے قدموں میں پھینک دوں گا، پھر جو چاہے کر لینا۔ زریان نے سرد لہجے میں رفیق کے کان میں سرگوشی کی، جو ثبوت ملے ہیں وہ بہت ہیں، اس کو پھانسی کے تخت تک لے جانے کے لیے۔ زریان نے وہاں کھڑے ایک پولیس آفیسر سے پوچھا، جی سر کافی ہیں؟ اس آفیسر نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ زریان نے انہیں واپس جانے کا اشارہ کیا اور عنایہ کے پاس آیا جہاں وہ بے ہوش پڑی تھی۔ زریان نرمی سے اسے اٹھا کر وہاں سے نکل گیا۔ عنایہ نے آنکھیں آہستگی سے کھولی، روشنی دھندلی سی تھی اور منظر نرم دھاگوں سے بنا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے اپنی ماں کو دیکھ کر لبوں پر مدھم سا تبسم آیا۔ امی، آپ خواب میں آئی ہیں نا؟ عنایہ کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے اور دل تھا کہ خوف سے لرز رہا تھا۔ اس کی ماں نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نہیں میری بچی، اب خواب نہیں، یہ حقیقت ہے۔ عنایہ کی آنکھیں چھلک گئیں، وہ جھٹکے سے اٹھ کر ماں کے سینے لگ گئی، جیسے برسوں کا بچھڑا ہوا کوئی رشتہ واپس پلٹ آیا ہو۔ آپ کو دیکھا ہے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں دہکتی آگ سے باہر نکل آئی ہوں، عنایہ نے روتے ہوئے اپنی ماں کا ہاتھ چوم کر کہا۔ اس کی ماں نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ زریان تمہیں بچا کر لایا ہے، وہی تمہیں میرے پاس واپس لایا ہے۔ عنایہ کا دل دھیرے سے دھڑکنے لگا، کچھ نیا، کچھ انجانا سا احساس۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد اس کی ماں اٹھی۔ اب آرام کرو، میں باہر ہوں، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکلی۔ عنایہ کی نظریں دروازے کی طرف اٹھیں۔ لمحہ بھر بعد زریان کمرے میں داخل ہوا، چہرے پر وہی سنجیدگی مگر پرسکون۔ عنایہ کو دیکھ کر مسکرایا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ زریان نے ایسے پوچھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بہتر ہوں، عنایہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شکریہ میرے لیے اتنا سب کرنے کے لیے۔ عنایہ نے نظریں چراتے ہوئے سرگوشی کی۔ تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں، یہ دل تو ویسے بھی تمہارا ہو چکا ہے۔ زریان نے نرمی سے کہہ کر عنایہ کا ہاتھ تھاما۔ عنایہ نے نظریں اس کی آنکھوں میں ڈال کر کہا، مجھے لگتا ہے میں بھی آپ کو پسند کرنے لگی ہوں، لیکن آپ مافیا کے آدمی ہیں، جیسے وہ شخص کہہ رہا تھا۔ یہ سب کچھ تو بالکل ٹھیک نہیں، آگے کی زندگی پرسکون کیسے گزرے گی؟ زریان نے ایک گہری سانس لے کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ راز کھولا۔ مافیا؟ نہیں، میں ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں جو ان مافیاز کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تم میرے مشن کا وہ حصہ بن گئی جو دل سے جڑ گیا۔ عنایہ کی آنکھوں میں خوف کی جگہ خوشی نے لے لی، وہ دھیرے سے زریان کے سینے سے لگ گئی۔ پھر تو آپ میرے ہیرو ہیں، عنایہ نے مسکرا کر کہا، اور اب سے تم صرف میری ہو، مکمل، ہر سانس، ہر لمس کے ساتھ۔ زریان معنی خیز نظروں سے عنایہ کو دیکھ کر بولا۔ عنایہ کی سانسیں تھم سی گئیں، وہ شرما کر زریان کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ باہر رات خاموش تھی اور دلوں میں محبت کی نئی صبح طلوع ہو رہی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔